لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے 7 چیزیں جن کا اجر حج کے برابر ہے۔ وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1256 میں لکھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ مختصر اتحاف حدیث نمبر 5721 میں لکھا ہے، اور یہی چیز طبرانی میں اور ابو یعلا میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو اس پر اس نے جواب دیا میری والدہ زندہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں، اور اگر آپ نے اپنی والدہ کی خدمت صحیح طریقے سے کی تو اس کا اجر ایسے ہوگا جیسے کہ ایک حاجی جس نے حج کیا ہو، ایک متعمر جس نے عمرہ کیا ہو، اور ایک مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ تو والدین کی خدمت کرنے کا اجر حج کے برابر ہے۔ طبرانی مجمل الکبیر حدیث نمبر 7346 میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن کو پڑھنے یا سیکھنے کے لیے اگر کوئی مسجد جاتا ہے تو اس کا اجر حج کے برابر ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 558 میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور وہ ایک فرض نماز کے لیے جماعت کے لیے مسجد جاتا ہے تو اس کا اجر بھی حج کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے جب تک کہ سورج نکل آئے، اور پھر وہ 2 رکعتیں اشراق کی بھی پڑھتا ہے، تو اس کا اجر حج کے برابر ہے اور عمرہ کے برابر ہے۔ یہ لکھا ہے ترمذی حدیث نمبر 586 میں، جو کہ صحیح حدیث ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ 3403 میں بھی لکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 843 میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس پیسے ہیں، وہ حج پر چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ کو بھی حج کا ثواب ملے گا۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ سبحان اللہ
33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाह अकबर 34 मरतबा हर फर्ज नमाज के बाद अगर कोई पढ़ेगा तो उसका अजर हज के बराबर होगा। और आखिर में सही मुस्लिम हदीस नंबर 128 में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ये फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा बंदा किसी अच्छे काम की नीयत करता है और उसको वो नहीं कर पाता तो फिर भी उसको उसका पूरा अजर मिलेगा, और जब वो उसको एक्चुअली में करेगा तो उसको 10 गुना अजर मिलेगा। यानी कि अगर हम हज की नीयत करते हैं और हमारी नीयत सच्ची है और किसी वजह से हम हज नहीं कर पाते, उसका अजर भी हमें ऐसे ही मिलेगा जैसे कि हमने हज किया। अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है, हज करने की है, तो उसका हमें अजर फौरन मिल जाएगा। तो समराइज करते हैं, ये वो 7 अमाल हैं जिसका अजर हज के बराबर है। रमज़ान में उम्रा करना, वालदैन की खिदमत करना, कुरान को पढ़ना समझना और दूसरों तक पहुंचाना, फ़र्ज नमाज को जमात से पढ़ना, फजर की नमाज को जमात से पढ़ना, फिर अल्लाह को याद करना और इशराक के 2 नफल पढ़ना, ये भी हज के बराबर है। फ़र्ज नमाज के बाद तस्बीह करना, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर की तस्बीह करना हज के बराबर है। और आखिर में अगर हम हज की सच्ची और पक्की नियत करते हैं और किसी वजह से अगर हम नहीं कर पाते, फिर भी हमें हज का सवाब मिलेगा। इसके साथ ही अपनी वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।